پچھلے دنوں کراچی کے دیوبند کے جو اس وقت ان کے بقول شیخ الاسلام بھی ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں، تقی عثمانی نے ایک تقریر کی اور اس کے رد میں پھر انہی کے ایک مناظر نے اس کا شدید رد کیا۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے۔ بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی، لیکن سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے۔ شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں۔ فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی، تو یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے۔ یہ شعر پڑھ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس رہا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ جب حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی قدس سر العزیز رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر مواجہ شریف کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اظہار اشعار کی شکل میں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہاتھ باہر آیا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا۔ یہ بات تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کی۔ اس کے رد کے اندر ان کا ایک بزام خیش مناظر، اس نے تقی عثمانی کو یہ کہا کہ منبر پر یہ مفتی بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا۔ کل میں نے کراچی کے ایک مفتی کا کلپ سنا، میں حیران ہو گیا، جس کو شیخ الاسلام بولتی، وہ مفتی صاحب منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، شیخ الاسلام صاحب، اور وہ جھوٹ کیا کہ فلانا بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب دور تھا تو اپنا جسم بھیجا، اپنا روح بھیجا کرتا تھا سلام کے لیے، اور اب آپ کے روضہ پہ آ کے میں نے جسم کو حاضر کیا ہے، لہذا مہربانی فرماؤ ہاتھ باہر نکالو تاکہ میں مصافحہ کر لوں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اس بزرگ نے مصافحہ کیا، ہزاروں آدمیوں نے دیکھا، تو انتہائی لحاظ کے ساتھ کراچی کے مفتیوں سے میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے شیخ الاسلام اور حضرت اقدس کہلاتے ہوئے کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹ بھی ایسا، یہ کس حدیث میں واقعہ آیا؟ یہ مورخین لکھتے ہیں، تو کون سا جھوٹ ہے جو مورخین نے نہیں لکھا؟ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جس آدمی کو ہم بڑا معتدل سمجھتے ہیں باقی مولویوں میں سے، مفتی تقی، یہ وہ بیان کر رہا ہے، تو اس لیے گزارش مفتی تقی کی خدمت میں بھی یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر یہ جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرے؟ تجھے اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوا؟ ایسے جھوٹ خرافات بکتے ہوئے تیرے ان جھوٹوں، دوسرے جو عام جن کی مثال کمثلہ کمثل الکلب ہے، وہ جھوٹ بولتے، تو ان کے جھوٹ کی تو حیثیت نہیں، لوگ تمہیں تو جسٹس بھی کہتی ہیں، اور کراچی کے مولوی تمہیں شیخ الاسلام بھی کہتی ہیں، حضرت
کہتے ہیں اور تم ممبر پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکلا. کم از کم ہم تو طالب علم ہیں, فتاوی علماء بلد الحرام اٹھا کے دیکھ. فتاوی علماء بلد الحرام میں یہ سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بزرگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روضہ اقدس سے نکالا, تو یہ کیسا واقعہ ہے؟ تو فتاوی علماء بلد الحرام میں صاف لکھا ہے یہ زندیقوں کی بات ہے, کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا. اب ایسے جھوٹ جس پر ہم اتنے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مفتی صاحب کو رجوع کی توفیق دے کہ اتنے بڑے مفتی ہو کر آپ کی ان تقریروں سے عوام الناس کا ستیہ ناس ہوگا, وہ گمراہ ہوں گے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگلی بیان میں اس سے رجوع کریں اور صاف کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ واقعہ ثابت نہیں. حضرت فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا. تو سب سے پہلے تو یہ جو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالی کی حاضری کا واقعہ ہے, یہ محض واقعہ ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے اور ساتھ ایک عظیم ولی کی کرامت بھی ہے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 370 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے اس کا ذکر کیا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی کیونکہ عراق میں رہتے تھے, تو جب کوئی بندہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا تھا تو اسے سلام دے کر بھیجتے تھے. تو اس موقع پر وہ خود حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اشعار میں اس چیز کا اظہار کیا کہ روح میری تو پہلے بھی آتی رہتی ہے, اب میرا جسم حاضر ہوا ہے, تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ روحانی اور جسمانی حاضری میں کچھ فرق ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں. اشعار یہ ہیں فی حالت البعد, جب میں دور تھا, روحی کنت ارسلھا, تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. ماضی استمراری ہے کہ یعنی بار بار میں نے روحانی حاضری تو دی, تو وہ روح جب میں بھیجتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی؟ تقبل الارض عنی وہی نائبتی, تو وہ میری طرف سے آ کر سرزمین مقدس کو چوم کر واپس چلی جاتی تھی. وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ, کہ اب یہ جو وقت ہے یہ جسم کی حاضری کا وقت ہے. فَمْدُدْ يَمِينَكَ, تو اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کئی تحظیٰ بہا شفتی, تاکہ اس ہاتھ مبارک کو چوم کے میرے ہونٹ بلند رتبہ ہو سکیں اور میں اپنی پیاس بجھا سکوں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ باہر نکالے تاکہ میں ان ہاتھوں کو بوسہ دے سکوں. فخرجت الیہ الید الشریفہ فقبلہا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر پرنور سے باہر آ گیا. ابھی اس واقعے کی مزید تفصیل ہے کہ جس وقت میں یہ فتاوی رضویہ دکھاتا جاؤں گا تو وہ بولا مناظر تو بولا ہو جائے گا کہ مجھے تو تم فتاوی رضویہ دکھا رہے ہو, میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. چلو ان کے لیے تو میرے پاس ان کے مذہب کا بانی اشرف علی تھانوی بھی موجود ہے. اب زندیق کہے گا تو اسے زندیق کہے گا, تقی عثمانی پر تو بات نہیں رکے گی. اور جو اس نے کہا کہ یہ مسلمان, کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا, اور یہ کہا کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے, اور یہ جتنے جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سارے کا سارا تقی عثمانی کے بعد اشرف علی تھانوی پہ بالکل آ کے حملہ ہو رہا ہے. یہ جلد نمبر 5 ہے, الافادات الیومیہ, ملفوظات حکیم الامت, جو ان کا حکیم الامت ہے
اشرف علی تھانوی۔ یہاں پر 5ویں جلد میں 244 صفحہ ہے، اس کے اندر یہ موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جب ان کی کوئی بڑی بات لوگوں کے سامنے آ بھی جائے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تکبر نہ آئے، بڑائی نہ آئے۔ اس موضوع کو بیان کرتے کرتے اشرف علی تھانوی نے لکھا، چنانچہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور شدت شوق میں یہ اشعار پڑھے، وہی فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباہ قد حضرت فامدد یمینک کی تہزا بہا شفاتی۔ یہ دونوں شعر لکھے یعنی ملفوظات کے اندر موجود ہیں اشرف علی تھانوی کے، ساتھ لکھا ہے فوراً ہی حضرت کا دست مبارک مزار مبارک سے باہر ظاہر ہو گیا، فوراً انہوں نے دوڑ کر بوسہ دیا حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت حضور کے دست مبارک کے نور سے سورج بھی ماند ہو گیا تھا، یعنی 555 ہجری تھی، لیکن ابھی تک دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اتنی تیز تھی کہ جب قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر آیا تو دن دہاڑے سورج کی روشنی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی روشنی غالب آ گئی۔ اب اس نے بکروی نے بلا وجہ اس کا رد نہیں کیا، یعنی ان کے تو مسلک کی ہر بنیاد اس پر زلزلہ آتا ہے کہ پہلے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، سن کے سمجھ لیتے ہیں، پھر جو کوئی اپنی گزارش کرتا ہے سرکار پوری بھی کر دیتے ہیں، اور پھر جو یہ دن رات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، مٹی کے ہیں، تو اس عقیدے کا رد ہے کہ یہ تو ہاتھ مبارک 555 ہجری میں بھی اتنا چمک رہا تھا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ گئی۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اس وقت 90,000 آدمی کا مجمع تھا، یعنی اس کے راوی اتنے زیادہ ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں چونکہ حج کا موقع تھا تو 90,000 کا مجمع تھا، جس میں بڑے بڑے کتب اور غوث ابدال اوتاد بھی موجود تھے۔ حاضرین میں سے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اس وقت تم کو کچھ رشک ہوا تھا، یعنی یہ کیا تمہارے اندر بھی ہے کہ کاش کہ میرے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر نکلتا؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں بیچارہ کیا چیز ہوں، اس وقت تو فرشتے رشک کر رہے تھے۔ یعنی یہ اشرف علی تھانوی نے مزید وضاحت کر دی اس واقعے کی کہ فرشتے بھی رشک کر رہے تھے۔ اشرف علی تھانوی ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بورڈ گیٹ ملتان کی یہ چھپی ہوئی 5ویں جلد، اور اس کے اندر یعنی جس بنیاد پر یہ تقی عثمانی کو زندیق کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ بات بلکہ کچھ اضافے کے ساتھ اشرف علی تھانوی کے ہاں سے بھی برآمد ہو گئی۔ یہ اصل میں یہ ہر ان کا جو بعد والا جنم ہوتا ہے وہ پہلو سے گمراہی میں فاسٹ آتا ہے۔ ہم نے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے اشرف علی تھانوی پیش کر دیا ہے۔ اب قانون کے لحاظ سے تو ہمیں اور کسی حوالہ کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اشرف علی تھانوی سے کلیئر ہو کے پھر ہماری طرف آئیں، اس پہ سارے فتوے لگائیں اور ان کی صراحت کریں، اور جو تقی عثمانی کو رجوع کی دعوت دی اب یہ تو رجوع بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد پھر کوئی شوق ان کو ہو مناظرے کے چیلنج کا یا واہیات بولنے کا، کیونکہ وہ بظاہر اس کو حیات کہتے ہیں لیکن ہے واہیات، پھر جو ہے وہ آگے بڑھے۔ مگر ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اس کے بہت زیادہ حوالہ جات، یعنی امت میں
جو چیزیں سینہ بسینہ یا تحریراً رائج ہوئیں، جن کو امت مانتی ہے، اب یہ دیوبند والے کیا اپنے بزرگوں کی یا 5ویں صدی کے لوگوں کی 6ٹھی صدی کی کیا وہ حدیث کی سند ان کی لے آتے ہیں یا وہاں سے سند کو اپنے تک ڈھونڈتے ہیں؟ روزانہ جمعے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں، جن ذرائع کی بنیاد پر وہ بیان کرتے ہیں، اس سے تو بڑے ذرائع اس بات کے موجود ہیں اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کو ذکر کیا۔ اس سلسلہ میں امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب وہ بھی فتوے کی، الحاوی للفتاوی، اس کی دوسری جلد کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے 261 صفحے پر، اور اوپر ٹائٹل ہے باقاعدہ، یہ نہیں کہ بعض چیزیں کو لکھ کے راوی مصنف کا مقصد ہوتا ہے لکھ کے رد کرنا، تو لکھی تو وہ بھی ہوتی ہے، تو یہاں رد کرنا مقصد نہیں بلکہ ایک دعوے کو ثابت کرنا مقصد ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس فتوے میں اوپر ٹائٹل یہ دیا ہے، ما ورد فی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃً، کہتے ہیں وفی بعض المجامع حج سیدی احمد الرفاعی، کہ بعض مجامع کے اندر موجود ہیں کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حج کیا، فلما وقف تجاہ الحجرۃ الشریفہ انشدہ، جب حجرہ شریفہ، اب جو آج نجدی یا یہ جو مماتی ٹولہ ان کے نزدیک تو اس حجرہ کو شریفہ کہنا بھی جائز نہیں، حجرہ شریفہ انشدہ، تو شعر پڑھے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہی شعر فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذی دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی، لکھا ہے فخرجت الید الشریفۃ من القبر الشریف فقبلها، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر پر نور سے باہر آیا اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بوسہ دیا۔ ایسے ہی منتہی الصول علی وسائل الوصول الی شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر کتاب ہے، اس کی یہ 4تھی جلد ہے۔ اس کے اندر فقی عبداللہ بن سعید انہوں نے اس کو لکھا، اور یہ بھی 357 صفحے پر ہے۔ انہوں نے یہاں امام سیوطی کا حوالہ دیا، وہی لفظ ہو بہو، یہ بھی آیا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا تو بعد والی قوم نے لفظ بھی ہو بہو اسی طرح کے استعمال کیے، اور یہاں وہی اشعار انہوں نے لکھے وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذی دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ اس کے بعد جو مدینہ منورہ کے بارے میں مختلف کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ الدرۃ الثمینہ فیما لزائر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، الدرۃ الثمینہ کے اندر بھی اس کو شیخ احمد بن محمد انہوں نے ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 139 پر ہے، 139، یہ وہی اشعار ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، اور اس میں لکھا فمد یدہ صلی اللہ علیہ وسلم وقبلها، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بوسہ دیا۔ اس کے علاوہ عبد الغنی نابلسی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کا جو دیوان ہے اس میں بھی انہوں نے ان اشعار کو شامل کیا ہے، جو نعتیہ دیوان ہے ان کا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ امام خفاجی بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور سیرت نگار بھی ہیں۔ شفا شریف جو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کی شرح نسیم الریاض، اس کے اندر بھی
انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ جلد نمبر 4 ہے، 543 صفحے پر تذکرہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے وَكَانَ سیدی الشیخ احمد بن رفاعی کل عام یرسل مع الحجاج السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شیخ احمد کبیر رفاعی ہر سال حجاج کو سلام دے کر بھیجتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فلما زارہ، جب خود پہنچے زیارت کے لیے، واقع تجاہ مرقدہ وانشدہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد منور کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ اشعار انہوں نے پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تہذا بہا شفاتی۔ انہوں نے جو لفظ دولت الاشباح باقی ہر جگہ آ رہا ہے، اس کی جگہ لکھا وہذہ نوبت الاشباح ہے، یہ جسموں کی حاضری کی باری ہے، نوبت یہ اجسام کی حاضری کا وقت ہے۔ تو فامدد یدیک، وہ یمینہ کی جگہ یہاں فامدد یدیک، کہ اپنے دونوں ہاتھ آپ باہر نکالیں کہ تاکہ میں ان کو بوسہ دے سکوں۔ فقیل ان الید الشریفۃ بدت لہ فقبلها فہنیئا لہ ثم ہنیئا۔ تو یہ امام خفاجی کہتے ہیں کہ دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے بوسہ دیا، اور ساتھ یہ تبصرے میں لکھتے ہیں فہنیئا لہ، مبارک ہو تجھ کو اے احمد کبیر رفاعی، پھر تجھے مبارک ہو، تمہارے لیے کتنے بڑے اعزازات کی خوشخبری ہے کہ اللہ نے تجھے اس شرف سے مشرف فرمایا۔ تو اسی کے لحاظ سے یہ کتاب ہے قلادۃ الجواہر فی ذکر الغوث الرفاعی و اتباعہ الاکابر۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 72 پر یہ لکھا، اب یہ ساری عرب دنیا کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ وَلَمَّا حَجَّ وَقَفَ تِجَاهَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ النَّبَوِيَّةِ وَأَنشَدَ فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِي وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي۔ شعر لکھنے کے بعد کہتے ہیں فخرجت الیہ الید الشریفہ من القبر حتی قبلها والناس ینظرون، یعنی لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کے سامنے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو قبر پرنور سے باہر نکلا اس کو بوسہ دیا حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ بر صغیر کی عظیم دانشگاہ ہے پنجاب یونیورسٹی، اس کا یہ کئی جلدوں میں چھپا ہوا ہے، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، اس کی یہ 10ویں جلد ہے۔ اس 10ویں جلد کے اندر شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کو لکھتے ہوئے 318 صفحے پر انہوں نے کہا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اس مجمع میں جن لوگوں نے ہاتھ مبارک دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ مستند روایات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں میں سے ظاہر کرتی ہیں جنہوں نے 555 ہجری میں مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب معجزہ دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مزار مبارک سے باہر نکالا تاکہ شیخ احمد کبیر رفاعی اسے بوسہ دے سکیں۔ اس کی ان گنت حوالہ جات ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کمال کے بارے میں تو کوئی سندیسہ بھی دے دے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آ کے ابو جہل نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں راتوں رات آسمان پہ گیا ہوں، عرش پہ گیا ہوں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تو ابو جہل ہے، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں تیرے بقول تو سچ فرماتے ہیں۔ اور ادھر یعنی ان کو اتنا اندر سے مروڑ ہے کہ اگر وہ بات اس بندے نے کہہ دی جس کو یہ اپنے طور پر خود بھی شیخ الاسلام ہی مانتے ہیں،
اور یا اشرف علی تھانوی جس کو حکیم الامت اپنے طور پر مانتے ہیں، لیکن جب اس نے وہ بات لکھ دی جو ایک حقیقت ہے زمانے کی، کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وصال حیات مبارکہ ثابت ہوتی ہے، جس پر امت کا اجماع آیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، تو اتنا بغض ہے ان کو کہ وہ بات اپنے نے بھی کی تو اسے بھی کہا یہ زندیق ہے۔ اور پھر یہ نہ سوچا کہ جس نام پر انہوں نے مدارس بنائے ہوئے ہیں اشرفیہ، اور جس نام پر یہ آگے سب کچھ کر رہے ہیں، جن اپنے بڑوں کے نام پر، ان کی کم از کم آب حیات ہی پڑھ لیں، قاسم نانوتوی کی یا دیگر جو اس کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ تو بہرحال اصل یہ لوگ اس رستے پہ چلے کہ جو آگے سے ہے ہی بند، اگرچہ اس کو آگے سے بند نہ کہیں، دیوبند کہیں، مگر وہ ہے ہی بند، تو انہیں پھر پلٹ کے اپنے پچھلوں کو کوسنا پڑتا ہے یا پھر ریکارڈ اپنا جلانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہم اہل سنت و جماعت اس نظریے پر ہیں جو صفحہ پہ پڑھایا گیا، اور آج اللہ کے فضل سے ہم اس پہ قائم ہیں۔